الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 125 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ کی دوسری فصل اس سے پہلے شروع ہو چکی ہے۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ کی طرف ضروری اشارات کر کے بنی اسرائیل کو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا عہد کیا تھا اور اس عہد کے کیا تقاضے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات واضح کی گئی ہے کہ حرم کی تعمیر انہی کے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی نے کی تھی، وہی یہاں تشریف لائے تھے، انہی نے اپنے صاحبزادے اسماعیل کو اس بیابان میں آباد کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یہ مرکز تعمیر کر کے اس کی تولیت اسی کے سپرد کی تھی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس بیت الحرام کو لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا، یعنی ایک ایسی عبادت گاہ بنا دیا جس کی طرف وہ دنیا بھر سے آئیں، توحید کے علمبردار بن کے آئیں، توحید کے اس مرکز میں آ کر اپنے پروردگار کی اور تنہا اپنے ہی پروردگار کی عبادت کریں، اور اس طریقے سے گویا ہم نے اس سرزمین میں اس بات کی ابتدا کر دی تھی کہ ابراہیم کی ذریت اس مرکز کے ساتھ وابستہ ہو کر پوری دنیا کے لیے خیر و صلاح کا باعث بنے۔ اس میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، مثابۃ للناس و امنا، یعنی یہ بیت الحرام لوگوں کے لیے مرجع بنایا گیا، ایک ایسی جگہ قرار دیا گیا جس کی طرف وہ رجوع کر کے اللہ کی عبادت کریں، توحید کی صحیح تعلیم حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق استوار کریں، اور دین کی ہدایت انہیں یہاں سے میسر آئے۔ اس کے ساتھ دوسرے پہلو کو واضح کیا گیا کہ یہ اس بیابان میں ان کے لیے امن کی جگہ، پناہ کی جگہ بنا دی گئی۔ حرم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے اس بات کا اہتمام کیا کہ اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ کسی کو یہاں نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس کو حرم کہنے کی وجہ بھی یہی ہوئی کہ ایک حرمت کی جگہ قائم کر دی جائے، اور یہ حرمت اس کو ابدی طور پر حاصل رہے، یہاں کسی جاندار کو کوئی شخص نقصان نہ پہنچائے، جو شخص یہاں آ کر پناہ لے لے اور اللہ کی بندگی کرنا چاہے کوئی اس کی طرف ہاتھ نہ اٹھائے۔ پھر اس حرم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت عطا فرمائی کہ باہر سے بھی کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکا، اور اگر کبھی ایسا ہوا تو پروردگار نے خود اپنے اس حرم کی حفاظت کی، اور اسی طرح اس بات کا بھی اہتمام ہو گیا کہ اس کی طرف آنے، حج کرنے، عمرہ کرنے کے لیے دن مقرر کر دیے گئے۔ چند مہینوں کو خاص طور پر 12 مہینوں میں سے حرمت والے مہینے قرار دے کر لوگوں کو بتا دیا گیا کہ اس میں جنگ و جدال ممنوع ہے۔ اس سے امن کی ایک فضا لوگوں کو میسر آئی۔ پھر جو لوگ وہاں آباد ہوئے ان کے قافلوں سے بھی کوئی شخص تعرض نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حرم کے متولی ہیں اور ان کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ ان تمام نعمتوں کا یہاں ذکر کیا ہے، تاریخ کی طرف بڑے بلیغ اشارات کیے ہیں، اور اپنے مخاطبین کو قرآن نے یہاں یہ بتایا ہے کہ حرم کی یہ تاریخ ان کو کیا سبق دیتی ہے۔ تو اس کی ابتدا یہاں سے کی ہے کہ اس بات کو یاد کرو جب ہم نے اس حرم کو اس سرزمین عرب میں لوگوں کے لیے مرجع بنا دیا، رجوع کی جگہ بنا دیا، پناہ کی جگہ بنا دیا، اور جانتے ہو کہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا محض ایک عمارت کو غیر معمولی تقدس عطا کرنے کے لیے کیا؟ نہیں، ہم نے اس کے ساتھ ہدایت کی تھی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ یہ ابراہیم کے رہنے کی جگہ ہے، ابراہیم نے اس کو اپنی اقامت گاہ قرار دیا ہے، یہاں اب ایک عبادت کی جگہ بننی چاہیے۔ اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ حرم در حقیقت ایک مسجد ہے، نماز کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، اللہ کی بندگی کے مراسم ادا کرنے کی جگہ ہے، لہٰذا اس کی اس تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس کو یہ تقدس اس لیے عطا نہیں کیا گیا تھا
کہ کوئی ایک قبیلہ یا کوئی ایک گروہ اس کے ذریعے سے دنیا کے مفادات حاصل کر لے یا دنیا میں اس کو عزت اور شرف کا مقام حاصل ہو جائے۔ یہ حرم اس لیے آباد کیا گیا تھا، اس کو یہ تقدس اس لیے دیا گیا تھا، اس کو امن کی جگہ اس لیے بنایا گیا تھا، اس کو انسانوں کے لیے مرجع اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ یہاں اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ حرم کی تعمیر، حرم کا اہتمام اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک گھر کو اس طریقے سے پیش کرنا، یہ سب کچھ اس مقصد سے ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں گویا اس کے بنانے اور اس کے تعمیر کرنے کے بنیادی مقصد کی حیثیت سے واضح کر دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، کہ اس ابراہیم کی اقامت گاہ کو تم اپنے لیے عبادت کی جگہ بناؤ۔ یعنی یہ حرم چوروں کے بھٹ کے طور پر آباد کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ یہاں اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس طرح کی کوئی غیر معمولی عمارت بنائی گئی، اس کو خصوصی تقدس عطا کیا گیا، تو بالعموم یہ ہوا کہ اس کے متولیوں نے اس سے مفادات تو اٹھائے لیکن اس کے اصل مقصد کو گم کر دیا۔ یروشلم کے معاملے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ جب سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو انہوں نے خاص طور پر وہاں جا کر جب یہ دیکھا کہ لوگوں نے بازار بنا رکھے ہیں اور ایک عبادت گاہ کو کاروبار کی جگہ بنا رکھا ہے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اس میں طرح طرح کے اہتمامات کر رکھے ہیں، تو اس موقع پر انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ تم نے میرے باپ کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنا دیا ہے۔ اللہ کا گھر اللہ کی عبادت گاہ ہے اور اس کو اللہ کی عبادت گاہ کے طور پر ہی آباد ہونا چاہیے۔ اس چیز کی طرف بطور خاص اشارہ کیا ہے کہ اس گھر کی تعمیر کا مقصد ہی یہ تھا کہ ابراہیم کی اس اقامت گاہ کو، ابراہیم نے یہاں پر سکونت اختیار کی ہے تو اس کو عبادت کی جگہ بنایا جائے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اس بات کا پابند کیا تھا، اس سے اس بات کا عہد لیا تھا، اس پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی، اس پر بھی اور اس کے صاحبزادے اسماعیل پر بھی، کہ وہ دونوں مل کر میرے اس گھر کو ان طہر بیتی، میرے اس گھر کو پاک رکھیں۔ کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس میں حرم کی عبادت کے تمام پہلوؤں کو بیان کر دیا ہے۔ گویا یہ بتایا ہے کہ یہ سرتسر ایک عبادت گاہ ہے، یہ کوئی نہ سیاست کا مرکز ہے، نہ معیشت کا مرکز ہے، نہ میلے ٹھیلے کی جگہ ہے، نہ کسی قومی افتخار کو قائم رکھنے کا نشان ہے، یہ اللہ کی توحید کا نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی کی دعوت کو دنیا میں قائم رکھنے کے لیے یہ مرکز قائم رکھا گیا ہے، یہ مرکز توحید ہے، اور اس کا اصلی مقصود یہ ہے کہ بندے جب اس کی طرف آئیں تو وہ اللہ کو سامنے رکھ کے آئیں، ان کی ساری توجہات کا مرکز ان کا پروردگار ہو، اور وہ اس گھر کو اس کی عبادت کے لیے خاص رکھیں۔ اور اس میں جو پاک رکھنے کا لفظ خاص طور پر استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی اخلاقی نجاستوں سے اس گھر کو پاک رکھا جائے۔ یعنی اس کے متولی، اس کی نگہبانی کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے ہمیشہ یہ بات اپنے پیش نظر رکھیں کہ اس کو خدا کی عبادت کے لیے خاص رہنا چاہیے، اس میں اس کے علاوہ کسی چیز کی دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ بتایا کہ وہ کیا عبادتیں ہیں جو اس گھر کے ساتھ خاص ہیں۔ طواف ہے، طواف در حقیقت نظر کے پھیرے ہیں، یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کی نظر کر دیتا ہے، اللہ کے حضور میں اپنے جان و مال کو پیش کرنے کا عہد کرتا ہے، تو اس موقع پر قدیم روایت یہ رہی ہے کہ اس کو معبد کے پھیرے دیے جاتے تھے۔ یہی وہ رسم ہے جس کو اللہ نے اپنی اس عبادت گاہ کے لیے خاص کر لیا۔ یہ گویا ایک طرح کی نماز ہی ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اور اس طرح گویا اپنے عمل سے اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اب میری جان اور میرا مال یہ صرف اللہ پروردگار عالم کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اس کے ساتھ قربانی کی رسم وابستہ کی گئی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ وہ بھی اپنے آپ کو نظر کر دینے کا علامتی اظہار ہے۔ تو نظر کرتے وقت اگر تورات کا آپ مطالعہ کریں، بائبل کے صاحب کا مطالعہ کریں، تو
تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نظر کرتے وقت قربانی پیش کی جاتی تھی، یہ بھی جان و مال کو خدا کے حضور پیش کر دینے کا ایک علامتی اظہار ہے۔ اس موقع پر قربانی کو پھیرے دیے جاتے تھے اور پھر جس کو نظر کے لیے خاص کیا جاتا اس کا سر منڈوا دیا جاتا تھا۔ تو یہ تمام مراسم اصل میں معبدوں کے لیے اختیار کر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ نے جب اپنا معبد بنایا تو یہ تمام چیزیں اپنے لیے خاص کر لیں، گویا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے علامت کے طور پر لوگوں کے اندر جاری کیں وہ در حقیقت بنیادی حقائق کو ان کے ذہن نشین کرانے کا ذریعہ تھیں۔ گویا جب وہ نظر کے پھیرے لگائیں یا جب وہ اپنے بال منڈوائیں یا جب وہ اس گھر کی طرف آئیں تو یہ ذہن نشین کر کے آئیں کہ وہ اپنے وجود کو اپنے پروردگار کے سپرد کر رہے ہیں۔ یہ گویا تفویض کی آخری انتہا ہے کہ بندہ اپنے سارے وجود کو اپنے مالک کی نظر کر دے۔ تو یہ طواف ہے۔ اصل میں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ علامتیں ہیں، ان کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں۔ قربانی، طواف، استلام، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں سب کی سب در حقیقت علامتی طور پر ان حقائق کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی انسان جب حرم میں داخل ہوتا ہے تو وہ حجر اسود کا استلام کرتا ہے، یہ خدا کے ساتھ عہد کی علامت ہے۔ وہ اس موقع کے اوپر گویا اس کو خدا کا ہاتھ قرار دے کر اپنا ہاتھ اس پر رکھتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے اور اس طرح اس عہد کی تجدید کرتا ہے جو اللہ کی بندگی کا اس نے کر رکھا ہے۔ اللہ کی بندگی کا آخری تقاضا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے اظہار کے لیے وہ پھیرے لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو قربانی کر کے اس علامت کو اس کے آخری منتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہاں طواف کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا۔ یہ روزے کا منتہائے کمال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے علامتی اظہار کے طور پر جو عبادت لازم کی گئی ہے وہ روزے کی عبادت ہے، اور روزے کو جب اس کے منتہائے کمال تک پہنچا دیا جاتا ہے تو وہ اعتکاف کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ روزے میں بندہ اپنے کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات پر دن میں پابندی لگاتا ہے۔ اعتکاف میں ازدواجی تعلقات کی پابندی رات کا بھی احاطہ کر لیتی ہے، اور روزے میں آدمی اپنے تمام معمولات انجام دیتا رہتا ہے۔ اعتکاف میں وہ تمام معمولات سے الگ ہو کر گویا ایک طرح کی روحانیت اختیار کر لیتا ہے اور مسجد میں معتکف ہو جاتا ہے۔ تو اس عبادت کو قدیم ترین زمانے سے بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اسلام نے جب روحانیت کو اپنے ہاں ختم کیا تو مختصر مدت کے لیے اس کی یہ یادگار باقی رکھی تاکہ انسان اپنے نفس کا کچھ زنگ اتار لے، کچھ ذکر فکر کر لے، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو لے، اور اگر دنیا کی زندگی میں کوئی آلائشیں اس کے نفس پر لگ گئی ہیں تو ان کو دھونے کا اہتمام کر لے، دعا کر لے، مناجات کر لے، اپنے رب سے اپنے تعلق کی تجدید کر لے۔ تو فرمایا کہ یہ طواف کے بعد دوسری بڑی عبادت ہے۔ والرکع السجود، اور رکوع و سجود یہ گویا نماز کی تعبیر ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ نماز، طواف، اعتکاف یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے آدمی کو حرم کی طرف جانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اس جذبے کے ساتھ یہاں آئیں اور اپنے آپ کو اس طرح خدا کے حضور میں پیش کریں، سفر کر کے آئیں، حرم کو اپنا مرکز نگاہ بنا کر آئیں، اپنا مرجع سمجھ کر آئیں، اور پھر وہ یہاں آ کے یہ عبادتیں کرنا چاہیں تو ان کو یہاں کے متولی ایسا ماحول فراہم کرے جس میں طہارت ہو، جس میں پاکیزگی ہو۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے عہد لیا تھا۔ گویا یہ بتایا گیا کہ اب اگر یہ پیغمبر آئے ہیں تو یہ اسی بات کی دعوت دے رہے ہیں، یہ اسی گھر کو پاکیزہ بنانے کے لیے تمہیں متوجہ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، یہ سب سے پرانی بات کہہ رہے ہیں۔ حرم کو جب آباد کیا گیا تھا تو انہی مقاصد کے لیے آباد کیا گیا تھا۔ اب تمہیں غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کر دیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور فرمایا کہ یاد کرو کہ جب ابراہیم نے یہ گھر بنایا تھا اور ان تمناؤں اور ان آرزوؤں کے ساتھ بنایا تھا، اور ہم نے اس گھر کے بارے میں اس کو یہ ہدایات دی تھیں، تو اس موقع پر اس نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس گھر کو اور اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بڑی شان کے ساتھ قبول کی۔ 4 مہینے حرام قرار دے دیے گئے، حرم کو ایک خاص حیثیت دے دی گئی، اس کے متولیوں کے لیے آپ سے آپ لوگوں کے دلوں میں ایک غیر معمولی احترام پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو امن کا گھر اور امن کا شہر بنا دیا۔